کیا انہی پی ٹی آئی والوں نے علماء کی داڑیاں نہیں نوچی؟ کیا انہی پی ٹی آئی کے نوجوانوں کے ہاتھ موٹی علماء کے داڑھی کے بالوں سے بر نہیں گئے تھے؟ اور کیا وہ اس پر فخر نہیں کر رہے تھے؟ کیا انہی پی ٹی آئی کے نوجوانوں نے علماء کو بھرے مجمع کے سامنے ممبر رسول سے نہیں اتارا؟ کیا یہ وہی پی ٹی آئی ہے جن کے ممبر آف دی پارلیمنٹ کے فلور پر اسلامی مدارس کو بلڈوز کرنے کی باتیں کرتے تھے؟ کیا یہ وہی پی ٹی آئی نہیں ہے جو چند مہینے پہلے اقبال حیات آباد میں ایک مسجد میں کھڑے ہو کر ممبر رسول سے ایک عالم کو اتارا کہ آپ یہاں پر اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے، میری مرضی کی باتیں کرو گے؟ کیا یہ وہی پی ٹی آئی نہیں ہے جنہوں نے علماء کو باقاعدہ دھکے دے دے کر مساجد سے باہر نکالا؟ کیا یہ وہی پی ٹی آئی نہیں ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پر باقاعدہ ٹرینڈ چلایا کہ آج کے بعد ہم مساجد میں نہیں جائیں گے، علماء کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے؟ یعنی اتنے سارے علماء غلط ہو گئے۔ ایک عمران خان ان کا سید تھا جو آج کل چوری کا مقدمہ کی سزا بھگت رہا ہے، اڈیالہ جیل میں قید ہے۔ کیا یہ وہی پی ٹی آئی نہیں ہے جنہوں نے ہمارے اکابرین کو، ہمارے بزرگوں کو برا بلا کہا، بلکہ بدتمیزی کرتے کرتے شیخ الہند تک چلے گئے؟ کیا یہ وہی پی ٹی آئی نہیں ہے جنہوں نے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو ماں بہن کی گالیاں دی؟ کیا یہ وہی پی ٹی آئی نہیں ہے جنہوں نے ہمارے موجودہ امیر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ماں بہن کی ننگی اور غلیظ گالیاں دی؟ کیا یہ وہی پی ٹی آئی نہیں ہے جنہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا بھی خیال نہیں رکھا، ناموس کا خیال نہیں رکھا، اس کی بھی توہین کر دی، بے حرمتی کر دی، وہاں پر بھی دنگا فساد کر دیا؟ حالانکہ وہاں پر اونچی آواز میں بات کرنا بھی منع نہیں ہے، آپ اونچی آواز میں بات تک نہیں کر سکتے۔ کیا اسی پی ٹی آئی نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت پورے معاشرے کو بدتمیز، بد اخلاق، بد کردار، بد زبان نہیں بنایا؟ کیا اسی پی ٹی آئی نے اس معاشرے سے برداشت کا مادہ ختم نہیں کیا؟ کیا پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ نے اپنے نوجوانوں کو اس راستے پر نہیں ڈالا کہ اگر کسی نے تمہارے لیڈر کو غلط کہا تو ان کی ماں بہن کو ایک کر دو، ان کے گھر کا گھیراؤ کرو، ان کے ساتھ لڑائی کرو، ان کو ماں بہن کی گالیاں دے دو غلیظ؟ کیا مرد، کیا عورت، کیا بوڑھے، کیا جوان، پوری قوم کو بدتمیز بنا دیا، معاشرے کے اقدار، اخلاقیات، روایات سب کچھ قتل کر دیا؟ کیا یہ وہی پی ٹی آئی نہیں ہے؟ میں بینگ اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ مجھے جو غلیظ گالیاں پڑی ہیں ماں بہن کی، یقین کرے بندہ بول نہیں سکتا۔ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ آخرکار گالیاں کیوں دیتے ہو؟ کیا تم انسان نہیں ہو؟ تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ تمہارے پاس دلیل ختم ہو گیا؟ گالیاں تو وہ بندہ دیتا ہے جن کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ باتیں میں نہیں بلکہ جمعیت کا ادنا سے ادنا سپاہی یہی باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ اعتماد ہمیں منظور نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے ہم میں چھوڑیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ کیا، علماء کے ساتھ کیا، لیکن ایز اے ہول پورے معاشرے کے اخلاقیات بگاڑ دیے، پورے معاشرے سے تمیز ختم کر دیا، قوم کی ماؤں بہنوں کو نچایا، غلیظ قسم کی گالیاں سکھائی، پورے معاشرے میں ایک قسم کا تناؤ پیدا کر دیا۔ یعنی برداشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس معاشرے کو سدھارنے کے لیے ہم سالوں سال محنتیں کرتے ہیں، ہماری داڑیاں سفید ہو گئی قرآن و حدیث پڑھاتے پڑھاتے، ہم معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں، پی ٹی آئی نے اتنی آسانی کے ساتھ پورا معاشرہ بگاڑ دیا۔ یہ جمعیت علماء اسلام کا ایک ادنا سے ادنا حافظ، عالم، طالب، مفتی سب کا یہ شکوہ ہے، یہ گلہ ہے، اور سخت ناراض ہے اپنے قائد پر مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اب اتحاد ہو جائے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب تو پی ٹی آئی پسی ہوئی ہے، بلکہ پسی ہوئی بھی نہیں ہے صرف، بلکہ پسی ہوئی ہے۔ کیسے ہم جو ہے نا یہ تو اپنا مفاد پورا کر رہے ہیں، کیونکہ مفاد بہت میٹھا ہوتا ہے، یہ اپنا عمران خان چھڑا رہے ہیں، بلکہ اب تو یہ خبر بھی گردش میں ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں ہاتھ اور پاؤں کے سارے انگوٹھے لگانے کو تیار ہوں، لیکن مولانا صاحب کو بولیے گا کہ خدا را مجھے چھڑوا دیجیے گا۔ اور اپنے جو سیاسی رہنما ہیں، ان کے ٹاپ لیڈرشپ ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر یہ واضح نصیحت کی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مولانا کا در نہیں چھوڑنا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ مولانا بہت مہمان نواز ہے، بہت قد کاٹ والا بندہ ہے۔ یہ عمران خان کی گفتگو ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اگر ابھی تک آپ کو یہ خبر نہیں پہنچی تو پہنچ جائے گی کل تک، کہ عمران خان اپنی منہ سے اقرار کر رہا ہے کہ مولانا جیسے قد کاٹ والا بندہ، اتنی ظرف والا بندہ پوری ایشیا میں نہیں ہے۔ یہ عمران خان کے الفاظ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان کا در نہیں چھوڑنا، ان کے در سے کچھ نہ کچھ خیرات مل جائے گا۔ اگر تمہیں یہ بھی سارا کچھ پتا تھا تو کیوں ایسی غلیظ گالیاں دی مولانا کو؟ کیوں پورے معاشرے کو بد تہذیب، بد کردار بنا دیا؟ کیوں آپ نے مولانا کے، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ مولانا کو فالو کر لو، لیکن کم از کم اتنی غلاظت تو نہ پھیلاؤ، اتنی بےہودگی، فحاشی، عیاشی تو نہ پھیلاؤ معاشرے میں۔ بہرحال یہ وہ باتیں ہیں جو ہر ورکر کر رہا ہے۔ اب ان ورکرز کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جمعیت علماء اسلام کے سپاہیوں کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں بھی اس جمعیت علماء اسلام کا سپاہی ہوں، صرف آپ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میں بھی نظریاتی ہوں اور پیدائشی جمعیتی ہوں، جب سے شعور سنبھالا ہے الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ میں نے عہد کیا ہے، میں چل رہا ہوں الحمدللہ، انشاءاللہ مرتے دم تک چلوں گا، اور مرنے کے بعد بھی جمعیت کے ساتھ ہی اٹھنا پسند کروں گا۔ لیکن اب میری بھی سنیں، یاد رکھو کہ ہمارا ایک نظام ہے، ہمارا ایک جماعت ہے، یہ شیخ الہند کا جماعت ہے، یہ اس کی آپ کڑی سے کڑی میں لائے تو شیخ الہند تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے کچھ اقدار ہوتے ہیں، کچھ روایات ہوتے ہیں، کچھ لوازمات ہوتے ہیں، جماعت کا کچھ نظم و ضبط ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ سب لوگ
اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں، اس کو منوانا آپ تسلیم کرتے ہیں، مجھے پتا ہے، اگر نہیں کرتے تو آپ کمنٹ کر لیں۔ یہ بھی آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ اس وقت ایشیا میں، پوری ایشیا میں کیا پوری دنیا میں فصاحت و بلاغت سے سرشار لیڈر جمعیت علماء اسلام کے پاس ہے، بصیرت سے، حکمت سے، دھنائی سے سرشار لیڈر صرف جمعیت علماء اسلام کے پاس ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہے۔ کیا یہ جو باتیں تمہیں نظر آ رہی ہے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نظر نہیں آ رہی؟ کیا وہ بھول چکا ہے؟ تمہاری عقل بہت زیادہ ہے مولانا صاحب سے، یا میری عقل بہت زیادہ ہے؟ یقین کرے جو کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نظر آ رہا ہے وہ تیرے وہ کیا کہتے ہیں باپ کو بھی نظر نہیں آتا۔ بہرحال میں کچھ زیادہ سخت بولنے لگا تھا۔ تو مولانا صاحب کو بہت کچھ نظر آ رہا ہے۔ مولانا صاحب جس لیول پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو آپ کے ٹاپ سیاستدان کو بھی نظر نہیں آ رہا۔ مولانا صاحب بہت منجے ہوئے کھلاڑی ہے، تو لہٰذا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت بھی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ جماعت وہ ہوتا ہے جس میں اطاعت ہو، امیر کی اطاعت ہو۔ تو ہم اپنے امیر کی اطاعت کریں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ ہم منوان قبول کریں گے، کیونکہ ہمیں اپنے تمام اکابرین پر اعتماد تا ہے اور رہے گا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب پر اسی طرح اعتماد ہے، کیونکہ علماء دیوبند کی جو پکڑی ہے یہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کے سر نہیں رکھتا جو وہ جو ہے نا، انسان ہے، کمی کوتاہیاں تو ضرور ہوتی ہے، غلطیاں بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو اتنا بڑا فیصلہ اتنا جو ہے نا جلد بازی میں کرے گا اور اتنی جو ہے نا لالچ میں آ جائے گا، نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مولانا کے پاس دائیں بائیں جو بیٹے ہوئے ہیں وہ بھی ٹاپ لیڈرشپ ہے، وہ بھی بڑے بڑے علماء ہیں، اولیاء ہیں، تو ان کا ہر فیصلہ ہم قبول کریں گے، ہم منظور کریں گے۔ ویسے اگر میں اپنی اسیسمنٹ بتا دوں، مجھے نہیں لگتا یہ اتحاد ہو جائے گا، یہ ویسے میری اسیسمنٹ ہے اور میری تھوڑی سی خواہش بھی ہے کہ نہ ہو، لیکن بہرحال اگر ہو گیا، مولانا نے اتحاد کر لیا، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ مولانا پر ہمارا 100% اعتماد ہے، مولانا کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، انشاءاللہ ہر ورکر کھڑا ہوگا، ہم سب کو اعتماد ہے، ہم سب کو مولانا کے ساتھ چلنا ہوگا، لبیک کہنا ہوگا، کہیں گے نا۔ آپ میری اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، کیونکہ اس میں آپ کے دل کی جو باتیں ہیں جو مجھ تک پہنچ رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، پرسنل واٹس ایپ کے ذریعے، کمنٹس کے ذریعے، تو وہ بھی میں نے بیان کر دی، ٹھیک ہے۔ اور جو اپنا ایک رائے ہے، جو اپنی ایک ترغیب تھی جو آپ لوگوں کو دینی تھی، تو وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ ویسے آپ لوگوں نے پہلے میری ایک ویڈیو وائرل کی تھی، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ مجھے کسی خاص بندے نے بتایا کہ اسد محمود صاحب نے خود وہ میری ویڈیو سنی اور ہنس رہا تھا کہ یہ لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے اور ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ وزارتوں کے حوالے سے میں نے کی تھی کہ حکومت میں شامل نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولانا صاحب نے یا جمعیت علماء اسلام نے میرے باتیں مان کر انہوں نے عمل کیا، الحمدللہ ہمارے علماء بڑے دور اندیش ہے، خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری ویڈیو پہنچی تھی اور آپ لوگوں کی مدد سے، کیونکہ آپ لوگوں نے وائرل کی تھی، تو امید ہے اس ویڈیو کو بھی وائرل کریں گے، ہمارے مولانا کو اس طرح کی باتیں پہنچے گی تو ہمارے مولانا کو دم ملے گا، ہمت ملے گا، حوصلہ ملے گا۔ الحمدللہ ان کے پاس ویسے بھی ان چیزوں کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت بہت نوازا ہے مولانا صاحب کو، لیکن ایک خوش ہو جائے گا کہ میرے ورکر کس طرح مثبت سوچ رکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ باتیں پسند بھی آئے گی اور آئی ہوگی، اور آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔